اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ دیکھیے یہ جو دن چل رہے ہیں بڑے خاص دن، بڑے مبارک دن ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے ہی پسندیدہ دن ہیں، یہاں تک کہ ان ایام کی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں قسم کھائی۔ یہ ذی الحجہ کے 10 دن ان کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قسم کھائی ہے، اور بالخصوص 9 ذی الحجہ اور 10 ذی الحجہ جن کا ایک خاص نام بھی ہے، اور پھر ان کی اللہ تعالیٰ نے الگ سے قسم کھائی۔ چنانچہ فرماتے ہیں فجر کی قسم۔ بہت سے مفسرین نے یہاں فجر سے مراد 10 ذی الحجہ کی فجر مراد لی۔ کیوں؟ اس کی خاص بات کیا ہے کہ اس سے پہلے کوئی رات نہیں۔ جو عرفہ کا دن ہے اس کے لیے 2 راتیں ہیں، ایک اس سے پہلے والی اور ایک اس کے بعد والی، اور یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ اس کی کوئی رات نہیں، لہذا اس کے بعد جو فجر آتی ہے وہ ایک عظیم الشان فجر ہے کہ اس سے پہلے کوئی رات نہیں۔ اور فجر تو ہوتی ایک روشنیوں کا پیغام لینے والی، ایک تبدیلی اور انقلاب کی خبر دینے والی فجر تو ہوتی وہ ہے۔ تو 10 ذی الحجہ کی جو فجر ہے وہ بڑی خاص۔ فجر کی قسم ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ راتوں سے مراد یہاں پر تاریخیں ہیں کہ جو ذی الحجہ کے 10 دن ہیں ان کی قسم، اور بالخصوص آگے فرماتے ہیں والشفع والوتر۔ شفع کہتے ہیں جفت کو، اور وتر کہتے ہیں طاق کو۔ جفت اور طاق کی قسم، تو جفت 10 ذی الحجہ ہے اور طاق 9 ذی الحجہ ہے۔ 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہتے ہیں، اور 10 ذی الحجہ کو یوم النحر یعنی قربانی کا دن کہتے ہیں۔ یہ دونوں دن اتنے خاص ہیں، اتنے خاص ہیں کہ ہر ایک کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ بعض حضرات کا اس میں اختلاف ہوا کہ ان میں سے زیادہ افضل کون سا دن۔ تو ہر دن کی ایک اپنی اپنی فضیلت ہے۔ یوم نحر کی اپنی فضیلت ہے کہ یوم نحر کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اس میں قربانی کرنی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امت کو قربانی کی تلقین فرمائی۔ ایک بہت بڑا مجمع پوری دنیا میں قربانی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اکٹھے ہو کر نماز عید ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے اندر طواف زیارت بھی ہے، اور اگر کوئی طواف زیارت اس میں کرنا چاہے اس میں کرے، اگلی تاریخ کو کرنا چاہے اگلی تاریخ کو کرے۔ تو بہرحال یوم النحر ایک بہت ہی زیادہ فضیلت والا دن، 10 ذی الحجہ، اس کی اپنی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور یہ عید کا دن، عید الاضحیٰ کا دن۔ اور 9 ذی الحجہ کو دیکھیں تو اس کی اپنی فضیلت اور شان ہے۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ عرفہ کے دن کا روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جائے، یعنی 2 سال کے گناہوں کے لیے کفارہ 1 دن کا روزہ، صرف 1 دن کا روزہ۔ اور اسی طرح اس میں عرفہ کے دن میں ایک ایسا حج کا رکن ہے کہ اس میں اس دن کے علاوہ کسی اور دن میں اس کو نہیں ادا کر سکتے، یوم عرفہ میں ہی ادا کریں گے۔ اس دن میں کر لیں، اگلی رات میں کر لیں، کرنا یوم عرفہ میں ہے۔ یوم عرفہ کے علاوہ کریں گے اس وقوف کی کوئی حیثیت نہیں۔ وقوف عرفات، مقام عرفات کے اندر وقوف کرنا، کوئی بیمار ہے، کوئی بے ہوش ہو گیا، کسی کو کسی نے پکڑ لیا،
کمرے میں بند رہ گیا، اس کا وہ رکن اگر رہ گیا تو حج اس کا رہ گیا، کوئی اس کے اندر قضا نہیں۔ عرفات کا جو وقوف ہے وہ یوم عرفہ کے علاوہ اور کسی جگہ نہیں ہو سکتا، اور اس وقت میں جو دعائیں کی جاتی ہیں، اس جگہ میں جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ اور قرآن پاک میں اس دن کی علیحدہ سے ایک جگہ قسم ہے، وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ۔ یہ مشہود سے کیا مراد ہے؟ شاہد سے مراد جمعے کا دن، کہ جمعے کا دن خود حاضر ہوتا ہے، وہ مشہود، اور جس دن میں حاضر ہونے کے لیے لوگ عرفات کے مقام پہ جمع ہوتے ہیں، جس دن میں لوگ جمع ہوتے ہیں، جس کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو کہیں جانا پڑتا ہے، جمع ہونا پڑتا ہے۔ تو شاہد کا مطلب جو آتا ہے، اور مشہود کا مطلب جس کے لیے کہیں جانا پڑتا ہے۔ تو الگ سے بھی اس کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، یہ اتنا مبارک دن ہے، اور ہر دن کی بڑی فضیلت۔ تو یوم نحر اور یوم عرفہ، اس میں ایک بہت بڑا طبقہ علماء کا، ایک بہت بڑی جماعت اس طرف چلی گئی کہ یوم عرفہ بہتر، افضل دن، اور ایک جماعت اس طرف چلی گئی کہ یوم نحر زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ بہرحال زیادہ علماء یہی فرماتے ہیں کہ یوم النحر زیادہ افضل ہے، کیونکہ وہ عید کا دن بھی ہے اور اس میں قربانی کا عمل بھی ہے، تو اس وجہ سے اس کی زیادہ فضیلت ہے۔ ورنہ یوم عرفہ کے بہت فضائل ہیں، بہت فضائل ہیں۔ ایک اور فضیلت جو ابھی میرے ذہن میں آئی، کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے شریعت کو مکمل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے مقام میں خطبہ دے رہے ہیں، اور پھر یہ آیت بھی اتری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جمعے کا دن تھا اور عرفات کا مقام تھا، یوم عرفہ تھا، تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے دین اسلام کو بطور دین پسند کر دیا۔ اس لیے عرفہ کے دن کی کیا ہی بات ہے۔ ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دیکھیں، یہ اگر آیت ہم پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس کو عید بنا لیتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواباً کہا کہ میں اس دن کو بھی جانتا ہوں جس دن میں یہ آیت نازل ہوئی، اور اس وقت کو بھی جانتا ہوں جس وقت میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے لیے تو عید ہے، ہماری عید تو شکر کے ساتھ ہوتی ہے، اور یوم عرفہ میں ہم شکر ادا کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور جمعہ کا دن بھی ہے، ہفتے میں بھی ہمیں اسی دن جمع ہونے کی اور دعائیں کرنے کی اور شکر ادا کرنے کی توفیق ملتی ہے، اور سال میں بھی ہمیں یوم عرفہ میں جمع ہونے کی اور دعائیں کرنے کی اور شکر ادا کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ تو یوم عرفہ یہ بڑی فضیلتوں والا دن، اور جو بھی مقام عرفات میں ہوں اور یوم عرفہ کا دن ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روئیں، گڑ گڑائیں، آہوزاری کریں، عاجزی انکساری کریں۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ حضرات جن کو مقام عرفات میں یوم عرفہ کے دن حاضری نصیب ہو جائے، دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اور جو یہ 10 کے 10 دن ہیں، ان کی عمومی بڑی فضیلت، یہ کوئی عام دن ہے ہی نہیں، کوئی دن میں ان میں عام نہیں۔ یہاں تک کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر، اور ایک رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ اتنی فضیلت، تو یہ اتنے اہم دن چل رہے ہیں، اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو سارے اعمال کی پابندی کریں، نماز، روزہ رکھنے کی توفیق ملے تو روزہ، تلاوت قرآن، کچھ صدقات اور خیرات اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہنا، درود شریف پڑھتے رہنا، تکبیرات، اور اسی طرح سے تحلیل، یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اسے کہتے ہیں تکبیر و تحلیل۔
یعنی اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کو ملا کر پڑھنا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، جو بھی کلمات آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کی بڑائی کے بیان کر سکتے ہیں کریں، استغفار کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے دعائیں مانگیں، دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں۔ اور یہ دن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عشق کے دن ہیں۔ جو حج ہے نا، یہ سارے کا سارا سفر ہی عشق کا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ عشق کا اظہار ہے کہ بندہ ننگے سر ہے، گھٹا غبار اس کے سر پر، اس کے کپڑوں پر، اس کے جسم پر، اس کے چہرے پہ پڑ رہا ہے، اور وہ لوگ جو بڑے مالدار ہوتے ہیں گاڑی سے اترتے نہیں، اے سی کے علاوہ رہتے نہیں، وہ لوگ بھی پیدل چل رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں پیدل، اور دھوپ ہے، تپتی دھوپ میں کھڑے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں سارے ایک سے سفید چادریں ہیں، کوئی سلا ہوا کپڑا نہیں، جوتا پہنتے ہیں تو وہ بھی کینچی چپل جس میں وہ ہڈی ظاہر رہے، پیچھے کی ایڑی اور ٹخنا بھی ظاہر رہے۔ تو اس طرح سے کتنی سادگی اختیار کی ہو، نہ بال کٹوانے، نہ ناخن کاٹنے، نہ خوشبو لگانی ہے، نہ کسی جانور کو شکار کرنا ہے، نہ شکار کرنے کے لیے کسی کو بتانا ہے، اور نہ کسی کو کوئی گالی دینی ہے، نہ کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا کرنا ہے، نہ کسی کا کوئی گریبان پکڑنا ہے، نہ کسی کے ساتھ دھکم پیل کرنا ہے، اور نہ کسی کی تحقیر کرنی، کسی کا دل دکھانا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، بہت گریز کرنا ہے، یہاں تک کہ وہ جائز کام جو انسان عام دنوں میں کر سکتا ہے وہ بھی نہیں کرنا۔ بہت سے ایسے جائز کام ہیں جو نہیں کر سکتے ان ایام میں۔ تو یہ دن بڑے خاص دن ہیں، اور ایک حاجی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کس طرح سے عشق اور محبت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، عاجزی ظاہر کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کے سامنے جھک رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عظمتوں اور بڑائی کا اقرار کرنے کے، اور اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کو پہچاننے کے، اور اس کی عظمتوں کے سامنے عاجزی کرنے کے بھی دن ہیں۔ جو تو حج میں ہے وہ تو اس کا بڑا اچھے انداز میں اس کو پورا کرتے ہیں، جو یہاں پر ہیں اپنے اپنے ملک میں، اپنی اپنی جگہ میں، تو انہیں بھی خیال کرنا چاہیے کہ دن عام نہیں، بڑی عظمتوں والے دن ہیں، اور ان دنوں میں انہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا استحضار دل میں رکھیں، اللہ کی نافرمانیوں سے بچیں۔ بعض لوگ بار بار یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی میں نے ناخن نہیں کاٹنے، میں نے بال نہیں کاٹنے، حالانکہ یہ مستحب ہے، یہ ان کے لیے ہے دراصل جو کہ عرفات میں اور حاجی ہیں، انہوں نے نہیں کاٹنے، یہاں والوں کے لیے بطور مشابہت مستحب ہے، لیکن اصل مشابہت تو یہ کہ جیسے وہ گناہوں سے دور رہ رہے ہیں آپ بھی گناہوں سے دور رہیں، جیسے وہ دعاؤں میں مشغول ہیں آپ بھی دعاؤں میں مشغول رہیں، جیسے وہ ذکر و تلاوت میں مشغول ہیں آپ بھی ذکر و تلاوت میں مشغول رہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچیں۔ ٹھیک، ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو کم اہم چیز ہوتی ہے اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، اس کو بہت زیادہ بیان کیا جاتا ہے، اور جو اہم ہوتی ہے اس کو بس چھوڑ دیتے ہیں، اس کا تذکرہ بھی نہیں کرتے زیادہ۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچنا ہے۔ اگر کسی نے ناخن ان دنوں میں کاٹ بھی لیے تو کوئی حرج والی بات نہیں، مستحب چھوٹ گیا۔ کسی کے بال کسی نے کاٹ بھی لیے تو کوئی حرج والی بات نہیں۔ داڑھی نہ منڈوائے، داڑھی منڈوانا تو ہر دن میں کوئی بھی دن ہو گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی۔ تو اگر کسی نے کٹوا بھی لیا، مجبوری تھی، تو کوئی حرج والی بات نہیں، مستحب چھوٹا ہے، لیکن اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ خواتین بازاروں میں نہ نکلیں، بہت زیادہ بازاروں کے چکر لگا رہے ہیں، عید کے دن آ گئے ابھی، آج اس کی شاپنگ، کل اس کی شاپنگ، تیسرے دن کسی اور کی شاپنگ، چوتھے دن محلے داروں کے ساتھ، ایسا نہ کریں۔ اللہ کی نافرمانیوں سے بچیں، فضولیات سے بچیں، اور جتنے بھی ایسے کام ہیں جن میں بندہ گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، ان کاموں سے، ان اعمال سے، ان افعال سے دور رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، بار بار اٹھائیں، چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول رہیں، اللہ کے ذکر میں رہیں، روزانہ تلاوت کا ایک اچھا معمول رکھیں، اور نمازوں کو مرد حضرات باجماعت اور خواتین
پہلے اول وقت میں ادا کریں، اور اس کے بعد کچھ ذکر کا معمول، کچھ تکبیرات اور تحلیل کا معمول، اور پھر دعا کا معمول، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول رہیں۔ جو آپ نیکی کا کوئی کام کر رہے ہیں تو اس کو زیادہ وقت دینا شروع کر دیں۔ کوئی دعوت کا کام کر رہے ہیں تو دعوت میں زیادہ مشغول ہو جائیں۔ کوئی ذکر تلاوت کا معمول ہے، اس میں زیادہ مشغول ہو جائیں۔ کوئی پڑھنے پڑھانے کا کوئی عمل شروع کیا ہوا ہے، کوئی سلسلہ شروع کیا، اس میں زیادہ مشغول ہو جائیں، اور گناہوں سے بچیں۔ عظمت الہی کا تقاضا یہ ہے کہ ان دنوں میں گناہ نہ کریں، ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے دور رہیں۔ یہ دن کیونکہ بڑے عظیم الشان ہیں، اور جو دن خاص ہوتے ہیں، جو جگہ خاص ہوتی ہے، جیسے اس میں نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اس میں گناہ کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو گناہوں سے بچیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچیں، اور دعاؤں کا بہت زیادہ معمول بنائیں، دعاؤں کا معمول بہت زیادہ بنائیں۔ اور جو خاص دن آ رہے ہیں، عرفہ کا دن اور 10 ذی الحجہ کا دن، اس میں خاص طور پہ اللہ کے ساتھ مشغول رہیں، اور جنہوں نے قربانی کرنی ہے خدا را ناخن اور بال چاہے کاٹ لیں، لیکن ریاکاری نہ کریں، لوگوں کے سامنے دکھاوا نہ کریں، لوگوں کو بار بار بتانا کہ میں نے اتنے کا جانور لیا، میں نے اتنی قربانیاں کی، میں نے ایسا کیا، میں نے ویسا کیا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں آپ کو توفیق ملی ہے، شکر ادا کریں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو توفیق نہیں ملی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، اور آپ اس توفیق کو کیوں ضائع کرتے ہیں لوگوں کو بتا کر؟ لوگوں کو نہ بتائیں، لوگوں کو دکھلاوا نہ کریں، اور جس طریقے سے غرباء کو زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے وہ طریقہ اختیار کریں۔ بعض لوگ بہت بڑا جانور خریدتے ہیں اور بڑا خوبصورت جانور خریدتے ہیں، 5-5 لاکھ کا بکرا خریدیں گے تو 1.5-2 لاکھ روپے کا۔ تو ایسا جانور خریدیں جس میں غریب کا بھی نفع ہو، زیادہ سے زیادہ گوشت تقسیم ہو سکتا ہو، ایسا جانور خریدیں۔ اپنے رشتہ داروں کو یاد رکھا کریں۔ یہ رشتہ داروں میں جو فقراء ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، جو سفید پوش ہوتے ہیں، ان کو یاد رکھا کریں۔ جو غریب ہے اس کو بالکل بھول نہ جایا کریں، اس کو ضرور یاد رکھا کریں۔ اپنے ارد گرد پڑوسیوں کو یاد رکھیں، اور صرف دعوتوں کے چکر میں اور دکھاوے کے چکر میں نہ رہیں۔ جو دکھاوے کے چکر میں رہتا ہے وہ اہم چیز بھول جاتا ہے۔ دعوتوں کے چکر میں رہیں گے بہت زیادہ، اور ریاکاری کے چکر میں رہیں گے تو بہت اہم چیز جو ہوگی وہ آپ سے رہ جائے گی۔ تو اہم چیز کی طرف توجہ رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ خود ہی لوگوں کے دلوں میں عزتیں ڈالتے ہیں کہ ماشاءاللہ اچھا انہوں نے قربانی کی، آپ کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس طرح لوگ خود ہی تعریف کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو غرباء کے لیے بہت بڑا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ اس طرح کی تعریفیں اللہ تعالیٰ خود زبان سے کرواتے رہیں گے۔ آپ کو اس بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں، جو اس چیز میں مشغول ہوگا میں نے لوگوں کو دکھانا، تو لوگ بد تعریفی کرتے ہیں، اور آپ خود بھی مطمئن نہیں، لوگ بھی مطمئن نہیں۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے کیے کرائے پہ پانی پھیر دیا، اللہ کے ہاں بھی مقبول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو دلی اطمینان بھی دیں گے، دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ راضی کر دیں گے، وہ آپ کی تعریف کریں گے۔ تو اعمال کو اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ایام کی بہت زیادہ قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔